کربلا کی مٹی آج بھی 5 لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، 5 لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، ان پر افسوس کرتی ہے۔ ان 5 لوگوں کے بارے میں اگر آپ ایک بار بھی دل کے کانوں سے سن لیں تو آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن پر کربلا کی مٹی افسوس کرتی ہے، جن کو کربلا کی مٹی گالیاں دیتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا اصول کی۔ اصول اور غیرت اگر سستے بکنے لگیں تو سمجھ لو ایمان کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ میں بات کروں گا اصول کی، سب سے پہلے میں بات کروں گا غیرت کی۔ اصول اور غیرت دونوں چیزیں اگر سستے بکنے لگیں تو سمجھ لو ایمان کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ایمان کا اندر سے جنازہ اٹھ گیا ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے نام قربان کر دیا، دین کے لیے ایک ایک کر کے قربان کر دیا، مگر اصول کا سودا نہیں کیا، اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ بڑھاپے کی عمر میں جوان حضرت علی اکبر بیٹے کا لاشا اٹھانا گوارا کیا، مگر غیرت کا سودا نہیں کیا۔ اس کا مطلب غیرت بہت زیادہ قیمتی سودا ہے۔ امام حسین نے فرمایا باطل کا لشکر سامنے ہو تو اپنی تعداد مت گنو۔ جب جھوٹ کا لشکر، ناحق کا لشکر، باطل کا لشکر جب تمہارے مد مقابل ہو، سامنے ہو، تو پھر اپنی تعداد مت گنو، اپنے رب کی طاقت کو دیکھو، اپنے رب کی طاقت پر پھر یقین رکھو۔ انشاءاللہ حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ حسین اکیلا تھا، تنہا تھا، ایک تھا، مگر سچ کی جیت نے زمانے کو ہلا دیا، حق کی جیت نے زمانے کو ہلا دیا۔ وفا کو اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو حضرت سیدنا عباس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، عباس کو دیکھ لے، بازو کٹ گئے، بازو ریزہ ریزہ ہو گئے، بوٹیاں جسم سے الگ ہو گئیں، اوپر گھوڑے بھاگتے رہے، مگر دین کا پرچم زمین پر نہیں آنے دیا۔ کس نے؟ حضرت عباس نے۔ کٹ گیا، بازو کٹ گئے، ایک ایک بوٹی الگ ہو گئی، مگر دین کا پرچم زمین پر نہیں آنے دیا۔ علی اکبر کا جنازہ بتاتا ہے کہ دین کا باپ حضرت امام حسین اپنی آنکھوں کے تارے کو بھی رب کے اصول پر قربان کر دیتا ہے، رب کے نام قربان کر دیتا ہے، پھر وہ علی اکبر کی پرواہ بھی نہیں کرتا، پھر وہ عباس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ جب وقت کا حاکم ظالم بن جائے تو پھر خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا فرمان ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا مگر ظالم کا ساتھ نہیں دیا، یزید کا ساتھ نہیں دیا، نانے کا دربار چھوڑ دیا ہے، نانے کا شہر چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا۔ علی اصغر جیسے پھول دین کے نام قربان کر دیے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اگر حضرت امام حسین وقت پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، وقت پر یزید کی بیعت کر لیتے تو کربلا سرے سے لگتی ہی نہ، کربلا پھر نہیں لگنی تھی۔ اگر حضرت امام حسین سب سے پہلے ہی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا یزید ان دونوں ہاتھوں کو دیکھا ہے، دیکھ ان دونوں ہاتھوں کو، ان دونوں ہاتھوں کو میرے نانے نبی نے چوما ہے، ان دونوں ہاتھوں کو میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے چوما ہے، ان دونوں ہاتھوں کو حضرت سیدنا مولا علی نے چوما ہے۔ یہ دونوں ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے، یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ جوانوں، ایک ترازو تھا، ترازو کے ایک پلڑے میں بہت سارا سونا تھا، وہ سونا جس پر دنیا فخر کرتی تھی، اب دوسرے پلڑے میں مٹی تھی، وہ مٹی جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے سونے والے پلڑے کو
ٹھوکر مار کر کہا مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو دین خریدنے کی شرط رکھے، مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے جو دین خریدنے کی شرط رکھے۔ اور پھر امام نے مٹی کو اپنی سر آنکھوں پر رکھا، مٹی والے پلڑے کو اپنی سر آنکھوں پر رکھ کر کہا یہ مٹی میرے لیے جنت ہے، یہ مٹی میرے لیے جنت ہے، اگر اس پر سر کٹ کر میرے نانے کا دین بچ جائے، یہ مٹی میرے لیے جنت ہے، اگر اس پر میرا سر کٹ کر میرے نانے کا دین بچ جائے۔ حسین نے للکار کر دنیا کو بتایا کہ اصولوں کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر بھی سچ کا پرچم بلند رکھا ہو، اصولوں کی قیمت تو وہی جانتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا اگر حق کو پہچاننے کے لیے سلطنت بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں مگر یزید کو نہیں مان سکتا۔ امام حسین نے فرمایا میری نظر میں یہ جو سونا ہے یہ کیچڑ ہے، میری نظر میں سونے والا پلڑا کیچڑ ہے، اگر اس سے حق نہ بچ سکے، اور سنو میرے لیے یہ مٹی سونے سے کم نہیں، یہ مٹی میں حسین کے لیے سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اگر اس پر میرے نانے کا دین محفوظ رہے تو۔ کربلا کی مٹی آج بھی 5 لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہے جوانوں، آج بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے، چیخ چیخ کر روتی ہے کہ میں نے سروں کو کٹتے تو دیکھا ہے مگر یزید کے آگے جھکتے نہیں دیکھا۔ کربلا کی سرزمین پر حضور کی آل کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی آل کے سروں کو کٹتے تو دیکھا ہے مگر ان سروں کو یزید کے آگے جھکتے نہیں دیکھا۔ جوانوں آخر وہ کون سے 5 بدقسمت لوگ ہیں جن کو کربلا کی مٹی آج بھی بد دعائیں دے رہی ہے، افسوس کر رہی ہے، ارمان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ضمیر فروشو میں تمہیں بخشوں گی نہیں، میں تمہارے سودے کی قیمت جانتی ہوں، تم پیسے کے پیچھے بک گئے، تم دولت کے پیچھے بک گئے، حضور کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی، میں نے تمہارے ضمیر کا سودا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تمہیں سجدے میں جھکتے نہیں یزید کے دربار میں بکتے دیکھا ہے۔ جوانوں آخر وہ کون سے 5 بدقسمت لوگ ہیں جن کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دے رہی ہے؟ فرمایا نمبر 1 وہ بدقسمت لوگ جو کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش کھڑے رہے، کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نانے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، آج حسین پر وقت آیا تو وہ کلمہ پڑھنے والے ظلم دیکھ کر بھی خاموش کھڑے رہے، جن کی زبانیں گنگی ہو گئیں، جن کی غیرت مر گئی، جو یہ کہتے رہے جی ہم مجبور ہیں، ہم اہل بیت کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اے خاموش تماشائیو سن لو، تمہاری یہ مجبوری قیامت کے دن دلیل نہیں بنے گی، تمہاری یہ جو مجبوری ہے نا حالات خراب ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن دلیل نہیں بنے گی۔ تم نے دیکھا کہ ظالم نیزے چلا رہا ہے، معصوم پیاس سے بلک رہے ہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، معصوم پیاس سے بلکتے رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے مگر تم خاموش رہے، اور تمہاری یہی خاموشی قیامت کے دن تمہیں بہت زیادہ رسوا کرے گی۔ قوم کے نوجوانوں مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہی ہوتا ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین کا قافلہ خیمے لگائے کھڑا تھا، کربلا کی تپتی ریت ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ خیمے لگائے کھڑا تھا، سامنے یزید کا لشکر تھا جس نے دریا پر پہرے بٹھا دیے تھے، پانی بند کر دیا تھا، حسین کے بچے پانی کے لیے ترستے رہے، ادھر سے یزید کے کتے پانی پیتے رہے۔ ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ یزید سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم یزید کے ساتھ اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ حسین کے بچے پانی پیتے رہے، ادھر سے یزید کے کتے دودھ پیتے رہے، ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ حسین کے بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے، زبانیں جلنے لگیں، خیموں میں سسکیاں گونجتی رہیں، مگر ارد گرد کے کلمہ پڑھنے والے لوگ پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر یزید کو پیش کرتے رہے۔ نواسہ رسول کے بچے
پیاس سے مرتے رہے، ان کو ذرا بھی شرم نہ آئی، ذرا بھی رحم نہ آیا، حضور کے نواز سے پیاسے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اگر ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے۔ امام علی مقام امام حسین خیمے سے باہر نکلے، ارد گرد کلمہ پڑھنے والی ہی مخلوق کھڑی ہے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے کہ آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اب وقت ہے حق کا ساتھ دینے کا، دھوکے باز مت بنو، آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مگر جواب میں تیروں کی بارش ہوتی تھی، یہ یزید کی طرف سے ہی تیر مارے جاتے تھے۔ حسین نے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کے لاشوں کو خود اٹھائے۔ ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، زمین تپ رہی تھی اور آسمان گواہ تھا کہ حق کا علم تھامنے والا تنہا ہی رہ گیا۔ آسمان بھی دیکھ کر روتا رہا، مگر زمین والوں کو شرم نہ آئی، کوئی مدد کو نہ آیا۔ سب نے دیکھا مگر خاموش رہے۔ ان کا خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہی تھا۔ جو خاموش رہتا ہے نا، مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر جو خاموش رہتا ہے، ایسے سمجھے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے کہ ظالم اس وقت جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین سجدے میں گرے، شمر آگے بڑھا، خنجر نکالا، حسین کی گردن پر خنجر چلایا، خون ریت پر بہا۔ زمین نے کراہ کر کہا آج حق قتل ہو گیا ہے، آج حق شہید ہو گیا۔ شمر نے ہنستے ہوئے کہا میں نے حسین کو مار دیا ہے۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا تو آواز دی لشکر والو مبارک ہو، یزید کو جاؤ پیغام دو کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ خولی نے حسین کا سر نیزے پر بلند کیا، لشکر کے سپاہیوں نے تالیاں بجائی، ہر ملا نے ہنسی میں کہا اب یہ سر یزید کے دربار میں ہی جائے گا، یزید جو حکم کرے گا وہی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے لاشے پر یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں پٹک گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لاشا ریت میں پستا رہا، خون کی خوشبو صحرا میں بکھر گئی۔ عمر بن سعد کے حکم پر ڈھول بجائے گئے، ڈھول، اس طرح کے جشن منائے گئے۔ ظالم ہنستے رہے، شرابیں چلتی رہیں۔ شمر نے کہہ لگایا، یزید کے دربار میں خبر پہنچی کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ یزید نے تخت پر بیٹھ کر شراب جام اٹھایا، مسکرا کر کہا یہ تھا میرا دشمن، حسین تھا میرا دشمن، اور میرا شروع سے ٹارگٹ ہی حسین تھا۔ یہ تھا میرا دشمن، آج حسین کا نام مٹ گیا۔ مگر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا یہ کسی عام انسان کا سر تو نہیں تھا، یہ تو نواس رسول کا سر تھا۔ حسین کا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا یزید تیرا اقتدار عارضی ہے، او یزید تیرا اقتدار عارضی ہے اور میرا پیغام ابدی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا گھر کھنڈر میں بدل گیا۔ آج یزید کی قبر پر کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتا، یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی اور وہ ہے ظالم۔ میرے بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر صرف یزید یا شمر ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جو ظلم کے لشکر میں حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جس نے پیاسوں کا پانی روکا، جس نے خیموں کو جلایا۔ ہر وہ شخص ظالم تھا جس نے حسین کے لہو پر جشن منایا۔ یزید اور شمر نے ظلم کی وہ انتہا کی جسے سن کر غیرت مند دل تو ویسے ہی لرز اٹھتا ہے۔
یزید کی طرف سے اہل بیت کو قید کر کے بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے کتے کا نام بھی شمر نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم شمر سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ شمر کی اگر کوئی قبر ہو، قبر کے کتبے کے اوپر شمر لکھا ہوا ہو، ہم اس کی قبر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچو کیسا رشتہ ہوگا، یہ کوئی ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ عشق کا رشتہ بھی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف مدینے کی گلیوں میں نہیں، جنت کی فضاؤں میں بھی گونجتی ہے۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ آقا کریم منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب امام حسین کا بچپنا تھا، آپ کھیل رہے تھے۔ ڈگمگاتے قدموں سے امام حسین نبی کی طرف بڑھے۔ اب لوگوں کی نظر حسین پر ہے، لوگوں کی نظریں حسین پر ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین نبی کی طرف بھاگ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ حسین کو دیکھتے ہی، میں قربان جاؤں، حسین کو دیکھتے ہی نبی نے اپنا خطبہ روک دیا۔ وہ خطبہ جسے دشمنوں کی تلواریں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے کفار کی سازشیں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے منافقین کے تانے نہ روک سکے، لیکن وہ خطبہ حسین کے لیے رک گیا۔ میرے نبی منبر سے اٹھے، منبر سے نیچے اترے، حسین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، حسین کی پیشانی چوم کر کہا اے میرے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کرنا۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، اس لیے تو فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا سے محبت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے بدقسمت شخص کی، جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، اور وہ ہے شراب پینے والا۔ جوانوں، شراب پینے والے انسان کو کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کیونکہ شراب پینے والا اپنی ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ امام حسین کے خیمے میں آپ کے بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ علی اصغر معصوم بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ یزید کے حکم پر، دین کے قاتل کے حکم پر، حضور کی آل کے لیے، حسین اور آپ کی اولاد کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی اصغر جیسا معصوم بچہ اپنے باپ کو اپنی زبان دکھا رہا تھا اور اشاروں میں ہی کہہ رہا تھا ابا دیکھ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ معصوم بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، دل لرز گیا، کلیجہ کٹنے کو آ گیا۔ امام نے یہاں سے بیٹے کو اٹھایا، یزیدیوں کے سامنے آ کر یزیدیوں کو کہا یزیدیوں میرے ننھا بیٹا علی اصغر پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، بدلے میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا، ایک گھونٹ پانی کا تو دے دو، دیکھنا قیامت کے دن بدلے میں حسین تمہیں حوض کوثر نہ پلائے اسے علی کا لال نہ کہنا۔ پھر کیا ہوا یہ سن کر ہر ملا کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل میں تھوڑی سی لرزش آئی، تھوڑا سا رحم آنے لگا تھا، مگر ساتھ والے یزیدی نے اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھما دیا۔ جیسے ہی ہر ملا نے شراب کا گھونٹ پیا نا تو اہل بیت کا حیا اتر گیا، ایک بار پھر سے دل پتھر ہو گیا، ہاتھ میں تیر لیا، کمان میں زہریلا تیر رکھا اور سیدھا علی اصغر کے سینے میں وہ تیر پہ وصل کر دیا۔ حسین نے معصوم علی اصغر کے خون میں بھیگے جسم کو اٹھا کر آسمان کی طرف کیا اور کہا یا اللہ دیکھ میرا ننھا علی اصغر پیاسا مر گیا، شہید ہو گیا، یا اللہ میں باپ ہو کر بھی پانی نہ دے سکا، یا اللہ گواہ رہنا میں نے دین بچانے کے لیے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ یہاں پر امام علی مقام امام حسین نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ ارشاد فرمایا،
ایک جملہ عرض کیا، یا میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر تو راضی ہوا ہے تو پھر میں خوش ہوں میرے مالک، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے شخص کی، جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دے رہی ہے، یہ ہے احسان فراموش۔ کیونکہ کربلا کی سرزمین پر نبی کی امت نے بہت زیادہ احسان فراموشی کی۔ حسین کے نانا نے امت پر لاکھوں کروڑوں احسانات کیے، مگر کوفے والے احسان فراموش نکلے۔ وعدے کیے مگر وفا نہ کی، کوفے والوں نے بہت سارے وعدے کیے مگر وفا نہ کی، خط لکھے مگر ساتھ چھوڑ دیا، زبان سے وفا کے دعوے کیے مگر تلواریں یزید کی خدمت میں پیش کی، پانی یزید کی خدمت میں پیش کیا، ساتھ یزید کا دیا۔ حسین نے پکارا آؤ حق کے لیے لڑو، مگر وہ مال و منصب کے پجاری بن گئے، دولت کے پجاری بن گئے۔ کربلا کی مٹی آج بھی ایسے لوگوں کو کوستی ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، احسان پا کر احسان بھول جاتے ہیں اور حق کے سامنے باطل کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا پانچواں انسان وہ ہے جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، یہ ہے جھوٹا انسان، جھوٹا انسان۔ فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور یہ 5 لوگ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔